بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 225۔ حیرت کی بات ہے کہ حسد کرنے والے جسموں کی سلامتی پر حسد کیوں نہیں کرتے۔ ذیشان جوادی صاحب ایک فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ دولت مندوں کی دولت سے حسد ہوتا ہے اور مزدور کی صحت سے حسد نہیں ہوتا، حالانکہ یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم سورہ فلق کے اندر فرماتا ہے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ آگے پروردگار کہتا ہے کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ حاسد یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے نعمت زائل ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ مظلوم سے ملتا جلتا ظلم میں نے حاسد سے بڑھ کر نہیں دیکھا، جس کے لیے ہمیشہ کا کڑکنا، پریشان دل اور متواتر غم ہوتا ہے۔ حاسد کے لیے اتنا کچھ کافی ہے جس کو وہ دیکھتا رہتا ہے۔ بڑے حاسدوں کی حسرتیں زیادہ ہوتی ہیں اور برائیاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ حاسد سردار نہیں بن سکتا۔ حضرت لقمان بیان کرتے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے حاسد کی 3 علامتیں ہیں۔ پس پشت لوگوں کی غیبت کرنا، یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی اس نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ آگے فرماتے ہیں سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ کینہ حاسدوں کی خصلت ہے۔ جو بھی اللہ، اس کے رسول، اہل بیت اطہار اور صحابہ صالحین سے محبت کرے گا وہ کبھی حسد نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کی طرف حاسدانہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، کیونکہ نمازی کو خدا کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جبکہ شیطان رحمت خدا سے محروم ہو کر راندہ درگاہ ہو گیا ہے۔ حاسد سے نصیحت محال ہے۔ دوستوں کا حسد کرنا محبت کی کمزوری ہے۔ انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی عقل سے حسد کرنا ہے۔ بدن کی صحت کا ایک ذریعہ حسد کی قلت ہے۔ دنیا کے حالات دیکھنے کے باوجود اس کی طرف رجحان اور میلان صرف جہالت ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں طالبان سے متعلق، اور یہ وسعت اللہ، حامد میر اور نادر بلوچ جو ہے ویو کر رہے ہیں چینج، جنہوں نے قتل عام بچایا افغانستان کے اندر۔ اس کو دیکھنا چاہیے۔ آیت اللہ سستانی کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے شیعوں کے لیے دعا کرتا ہوں شب کے اندر، تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا مراجع اتنی دور تک دیکھتا ہے، اور اس نے میں پہلے سے ہی اس بارے میں بیان کر دیا اپنے فتوے میں۔ علم ہمیشہ بہانہ بازوں کے عذر کو ختم کر دیتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھ سے کوئی پہاڑ بھی محبت کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ہم اور غم خود بھی آدھا بڑھاپا ہے۔ جیسے مولا کائنات جب رسول خدا کی شہادت ہوئی تو مولا کائنات کے بال سفید ہو گئے، اسی طرح جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ مولا کائنات جیسا جنگجو انسان گھر میں بیٹھ گیا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر تو ویسے بھی غم تھا، اور پھر ان کا خطاب توحید کے اوپر صحابہ کے سامنے۔ جو ہم اہل بیت سے محبت کرے اسے جامع فخر پہننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہاں پہ قتل عام ہوا، امام حسن نے صلح کی اور اپنے ہی لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہم اور غم خود بھی آدھا بڑھاپا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں موجود ہیں اور اپنے سامنے اپنی فیملی ممبرز، اپنے صحابہ کو دیکھا تو آپ سوچیں ان کے اوپر کتنا بڑا غم چھا گیا۔ اس طرح امام سجاد علیہ السلام کوفہ اور شام کے اندر جب اپنی پھپھیوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس طرح دیکھا تو امام سجاد علیہ السلام کے بھی بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا اہل بیت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں خبردار تم میں سے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اور جب کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور نہ جانتا ہو تو لا علمی کے اعتراف میں نہ شرمائے، اور جب انہیں جانتا ہے تو سیکھنے میں نہ شرمائے، اور صبر و شکیبائی اختیار کرے کہ صبر ایمان کے لیے ویسا ہی ہے جیسا بدن کے لیے سر اور ظاہر ہے، کہ اس میں بدن میں کوئی خیر نہیں ہوتا جس میں نہ سر نہ ہو، اور اس ایمان میں کوئی خیر نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ آگے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ قائد ہونا چاہیے۔ جو شخص اپنے کو قائد ملت بنا کر پیش کرے اس کا فرض یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے نفس کو تعلیم دے، اور زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کرے، اور یہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو تعلیم اور تربیت دینے والا دوسروں کو تعلیم اور تربیت دینے والے سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے اہم سرمایہ ہمارا اپنا دل
اور ہماری سب سے اہم دولت ہماری اپنی پسند۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے سرمائے کو کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سرمائے کو ایسی جگہ تو نہیں لگا رہے جہاں کم از کم نقصان تو نہ ہو۔ کم اہمیت چیز سے دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سستا بیچ ڈالا ہے۔ اگر کسی نے یہ درک کر لیا کہ اسے خدا کا تقرب کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی ہر ضرورت خدا کے سامنے پیش کرے، اور ہمیشہ دل ہی دل میں کہتا رہے، خدایا مجھے تجھ سے نزدیک ہونا ہے، خدایا تو خود ہی اس کے وسائل فراہم کر دے، خدایا اس کے لیے تو خود ہی درک اور فہم عطا فرما دے، خدایا تو خود ہی مجھے نا سمجھ کو سمجھ عطا فرما دے، غلطیوں کا ازالہ فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔